لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، الذي ولي المؤمنين وغاية آمال العارفين وغياث المستغيثين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين، سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات محمد وآله. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا ہاشم حسین بیگ ابن مرزا افضل حسین بیگ ابن مرزا فضل حسین بیگ کی صلوات پڑھ دے محمد والے. عزیزان گرامی قدر، صاحبان علم و فہم، جیسا کہ آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کی اس مجلس کو ہمارے برادر عزیز مولانا محمد مہدی صاحب کو خطاب کرنے تھی، لیکن چونکہ مولانا شمیم صاحب کی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے کافی پریشان تھے، اور ابھی 1-1.5 گھنٹے پہلے انہوں نے فون کیا کہ مصروفیت کی وجہ سے بہرحال ان کے لیے پڑھنا مشکل تھا، لہذا بس ایک اپنا فریضہ ادا ہو جائے اس وجہ سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ دلی طور سے ہماری بھی یہی خواہش ہے، تمنا ہے، بارگاہ خدا میں التجا ہے، دعا ہے، اور آپ سب کی انشاءاللہ یہی دعا ہوگی. اللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں، خصوصاً پروردگار عالم کے ذکر کے صدقے میں، وہ اللہ کہ جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے، جیسا کہ خود مولا کائنات دعائے کمیل میں یہ دعا کر رہے ہیں: یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفا. اے وہ اللہ کہ جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے. پروردگار تجھے تیرے نام کا واسطہ، تجھے تیرے ذکر کا واسطہ، اس ذکر سے ملنے والی شفا کا واسطہ ہمارے برادر عزیز مولانا شمیم صاحب کو صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، اور جتنے بھی مومنین جہاں کہیں بھی مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. خصوصاً کربلا کی خاک کے توسط سے، خاک شفا کے توسط سے ہمارے برادر عزیز مولانا شمیم صاحب کو شفا عطا فرما. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. بہرحال بہت ہی مختصر وقت میں حضرات کی خدمت میں چند ایک باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں گا، اور انشاءاللہ اللہ اس پاک و پاکیزہ مجلس کے توسط سے ہمارے اس برادر کو شفا عطا فرمائے گا. قرآن مجید کا یہ مقدس ترین فقرہ جو حقیقت میں جناب عیسیٰ کی دعا ہے، جناب عیسیٰ بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہے ہیں کہ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. میرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو جس دن مجھے پیدا کیا گیا، جس دن
مجھے موت آئے گی اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ یہ جناب عیسیٰ کی دعا ہے، اور اللہ نے جناب عیسیٰ کی دعا کو قرآن کی آیت کا پیرہن بنا دیا، قرآن کی آیتوں کا لباس عطا کر دیا، اور قیامت تک کے لیے جناب عیسیٰ کی اس دعا کو زندگی عطا کر دی۔ صرف یہی نہیں، ایسے ہی ایک آیت قرآن مجید کی اور ہے، وہ جناب یحییٰ سے متعلق ہے۔ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ سلام ہو جناب یحییٰ کے اوپر کہ جس دن وہ پیدا کیے گئے، جس دن انہیں موت آئے گی، اور جس دن وہ دوبارہ پھر واپس پلٹائے جائیں گے بارگاہ خداوندی میں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ یہ دونوں آیت کریمہ جو قرآن مجید کی ہیں، ایک کا تعلق جناب عیسیٰ سے اور دوسری آیت کا تعلق جناب یحییٰ سے، لیکن دونوں آیتوں میں جو تذکرہ ہے وہ سلامتی کا تذکرہ ہے، دونوں آیتوں میں جو تذکرہ ہے وہ دعا کا تذکرہ ہے، دونوں آیتوں میں جو تذکرہ ہے وہ تین خاص مواقع ہیں جن کا تذکرہ ہے: وقت ولادت، وقت موت، اور دوبارہ جب واپس بارگاہ خداوندی میں پلٹایا ہے۔ تو آخر یہ وجہ کیا ہے، آخر یہ راز کیا ہے کہ جناب عیسیٰ جیسے پیغمبر، جناب عیسیٰ جیسے اللہ کے برگزیدہ نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے اوپر سلامتی ہو جس دن مجھے پیدا کیا گیا، جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس دن میں بارگاہ خداوندی میں دوبارہ پلٹایا جاؤں گا۔ تو آخر اس میں راز کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ قرآن کا ہے، یہ بات قرآن مجید کی آیتوں کی ہے، لہذا اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہر کوئی قرآن کی آیات کو نہیں سمجھا سکتا، قرآن کے مقامات کو، قرآن کے مشکلات کو وہی سمجھا سکتا ہے جو مزاج قرآن سے واقف ہو، جو لہجہ قرآن سے واقف ہو، جو انداز قرآن سے واقف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ قرآن کے مسائل کو وہ نہیں سلجھا سکتا کہ جو قاری قرآن ہو، قرآن کے مسائل کو وہ سلجھا سکتا ہے جو معلم قرآن ہو۔ قرآن کی مشکلات کو، قرآن کی آیات کی گرہوں کو وہ سلجھا سکتا ہے کہ جو معلم قرآن ہو، جو بولتا ہوا قرآن ہو، جو جس کا یہ دعویٰ ہو کہ جب بھی میں کلام کروں تو یہ پوچھو کہ یہ کس آیت میں ذکر ہے، کس سورہ میں ذکر ہے، کس پارے میں ذکر ہے۔ یہ کون ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے؟ لہذا آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق سوال کیا گیا کہ مولا آخر یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا سبب ہے کہ جناب عیسیٰ جیسے پیغمبر، جناب عیسیٰ جیسے روح اللہ کا خطاب پانے والے نبی بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کر رہے ہیں: سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ کیا راز ہے مولا؟ اس وقت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: سنو، تمام خلق خدا پر تین ایسے اوحش، وحشتناک، خوفناک وقت ہوتے ہیں کہ جن کا ترجمہ لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون تین اوقات کا؟ سب سے پہلا وقت یوم یلد و یخرج من بطن امہ فیری الدنیا، پہلا وہ وقت کہ جب انسان اپنی ماں کے شکم سے نکلتا ہے اور دنیا، یہ عجیب و غریب دنیا کو دیکھتا ہے، تو انسان کو ایسی وحشت ہوتی ہے، ایسی دہشت ہوتی ہے، ایسا خوف ہوتا ہے کہ ان کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ دوسرا مقام کا دوسرا وہ وقت ہے یوم یموت، کہ جب یہ انسان مرے گا، انسان کو وفات آئے گی، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور یہ انسان اس عالم سے عالم ثانی کو دیکھے گا، عالم برزخ کے لوگوں کو دیکھے گا، تو وہاں پہ ایسی وحشت، ایسی دہشت، ایسا خوف انسان کے اوپر طاری ہوگا کہ جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تیسرا کا وہ تیسرا موقع یوم یبعث حیا، وہ تیسرا موقع کہ جب انسان کو قبر سے زندہ کر کے بارگاہ خداوندی میں پلٹایا جائے گا، انسان اللہ کے نظام کو دیکھے گا، اللہ کے فیصلے کو دیکھے گا، اللہ کے قسط کو دیکھے گا، اللہ کے عدل کو دیکھے گا، ایسا نظام الہی کہ اس کے پہلے کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ امام فرماتے ہیں یہ تینوں وقت ایسے خوفناک،
وحشتناک اوقات ہیں کہ جن کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے یحییٰ جیسے نبی کے لیے کہا سلام علیہ یوم ولد یوم یموت یوم یبعث حیا. یہی وہ تینوں خطرناک وقت ہیں کہ جن کے لیے جناب عیسیٰ جیسے پیغمبر نے دعا کی سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یہ تین وقت ایسے ہیں کہ جو انسان کے لیے بڑے خطرناک وقت ہوتے ہیں, بڑے وحشتناک اور بڑے دردناک وقت ہوتے ہیں. یہ تین ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک انسان کے اوپر یہ تین وقت ہیں. وَإِلَّا آپ روایات میں جائیے تو اور بھی ہمارے پاس ایسی روایات ہیں کہ جن میں 7 مواقع بیان کیے ہیں کہ 7 ایسے اوحش وحشتناک وقت ہیں انسان کے لیے کہ جن کا تصور کرنا بہت محال ہے, مشکل ہے. اللہ یہ کہ جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں روایات میں بیان کیا ہے, احادیث میں بیان کیا ہے. وہ کون سے 7 اوقات کا سب سے پہلا وقت وہ ہے کہ جب انسان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے. یہ انسان کے لیے وحشت ترین وقت ہے کہ جب موت طاری ہوتی ہے. دوسرا وقت کہ جب انسان کو قبر کے حوالے کیا جائے گا, یہ دوسرا وحشت ترین انسان کے لیے وقت. تیسرا وقت پیغمبر اسلام کی حدیث بہار الانوار میں ذکر ہے, ابھی مت میں ذکر کروں گا. تیسرا وقت جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا بارگاہ خداوندی کے لیے. چوتھا کا حساب کا وقت. پانچواں کتاب کا وقت. چھٹا کہا کہ جب پلے صراط سے انسان گزرنے لگے گا. اور ساتواں جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے یعنی میزان کا وقت ہوگا. اس آیت کریمہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ 7 ایسے مواقع ہیں کہ جو انسان کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان کن مواقع ہیں, انسان کے لیے بہت زیادہ وحشت اور دہشتناک مواقع اور مواطن ہیں. تو آخر جب پیغمبر اسلام نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کے لیے یہ 7 مواقع بہت زیادہ مشکل کے مواقع ہیں, بہت زیادہ تنگی اور پریشانی کے مواقع ہیں, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مشکل اوقات کا ذکر کیا ہو, مشکل کشائی نہ کی ہو. اس لیے کہ مزاج پروردگار یہ ہے کہ اللہ مرض سے پہلے دوا کو خلق کر دیتا ہے. اے میرے پیغمبر اسلام یہ بتا دیجئے کہ یہ 7 مواقع ہیں کہ جو انسان کے لیے سب سے زیادہ وحشتناک, سب سے زیادہ دہشتناک ہیں. تو کیا سب کے لیے ہیں؟ کہا نہیں, سب کے لیے نہیں ہیں. یہ ان کے لیے بہت آسان کر دیے جائیں گے کہ جن کے دل میں ولائے اہل بیت کی شمع روشن ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حبی و حب اہل بیتی نافع فی 7 مواطن. میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مواقع پر انسان کو فائدہ دینے والی ہے. کون کون سے موقع؟ کا عند الوفات فی القبر و عند النشور و عند الحساب و عند الکتاب و عند الصراط و عند المیزان. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یقیناً یہ مواقع ایسے ہیں کہ جو انسان کے لیے دہشتناک ہے, وحشتناک ہے. لیکن یہ اگر عظیم دولت انشاءاللہ ہمارے پاس ہے, اس کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے, تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ 7 کے 7 مواقع ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے اگر ہمارے دل میں ولایت آل محمد کی شمع روشن ہے. ظاہر بات ہے جیسا اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ جناب عیسیٰ کی دعا, جناب عیسیٰ جیسے پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. میرے اوپر اللہ کا سلام ہو جس دن میں پیدا کیا گیا, جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن دوبارہ بارگاہ خداوندی میں پلٹایا جاؤں گا. یہ کب کہا جناب عیسیٰ نے؟ تو مورخین نے اور اہل کتاب نے یہ بیان کیا کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. جناب عیسیٰ ابھی گہوارے میں ہیں کہ لوگ آ گئے جناب عیسیٰ کے اوپر کی والدہ جناب مریم کے اوپر تہمت لگانے کے لیے, الزام لگانے کے لیے, یا اخت ہارون ما کانا ابو کے امرأ سوء وما کانت امو کے بغیہ. اے ہارون کی بہن, تمہارے باپ بھی ایسے بد کردار نہیں تھے, تمہاری ماں بھی بڑی نیک کردار
کردار تھی، آخر یہ بچہ آیا کہاں سے؟ تو اب اس وقت جناب تاریخ نے، یہ قرآن نے بھی یہ نقل کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب عیسیٰ کی ماں جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جناب مریم نے جو اشارہ کیا وہ اسی لیے کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھ لو۔ اور آنے والے بھی اس بات کو سمجھ گئے کہ مریم یہی چاہتی ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے بچے سے پوچھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے حکایت کی، ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ہم اس بچے سے کیسے پوچھیں جو ابھی گہوارے میں ہے، جو ابھی کمسن ہے، جو ابھی چھوٹا ہے۔ لیکن جیسے ہی جناب مریم کا اشارہ پایا جناب عیسیٰ نے فوراً بول اٹھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر ذرا ایک غور کرنے والی بات یہ ہے، آپ دیکھیے کہ ادھر سے جو لوگ آئے تھے وہ جناب مریم کی عصمت، جناب مریم کے کردار پہ انگلی اٹھا رہے تھے، اور ادھر جناب عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب عیسیٰ یہ کہتے کہ میری ماں طاہرہ ہے، میری ماں پاکیزہ ہے، میری ماں صدیقہ ہے، میری ماں اللہ کی کنیز ہے، تب تو جناب مریم کی صداقت، ان کی طہارت، ان کی عصمت ثابت ہوتی۔ لیکن نہیں، جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آنے والوں نے جب جناب عیسیٰ کی زبانی ان کے فضائل سنے تو خاموشی سے واپس جانے لگے۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی کم از کم اتنا نکلتا ہے کہ وہ یہودی تھے، لیکن ان کو اتنا معلوم تھا کہ اللہ جسے اپنا منصب دیتا ہے وہ بد نسب نہیں ہوتا، عالی نسب ہوتا ہے۔ اللہ جسے اپنا منصب، اپنا عہدہ دیتا ہے وہ بد نسب نہیں ہوتا، عالی نسب ہوتا ہے، چاہے نبوت و رسالت کا منصب ہو، چاہے امامت و خلافت کا منصب ہو۔ وہ یہودی تھے لیکن ان کو اتنا معلوم تھا کہ بچہ جو کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، نبی بنایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالی نسب ہے یہ بچہ خوش نسب ہے، لہذا واپس چلے گئے۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ جناب مریم نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کی گود میں بچہ ہو، گود والا بتاتا ہے کہ بچہ کون ہے۔ یہ تاریخ کے پہلے بچے ہیں جناب عیسیٰ کہ جو گود میں ہیں لیکن خود بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ یہ پہلے جناب عیسیٰ ہیں کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور دوسری بات عزیزان گرامی اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے کہ جب جناب مریم جناب عیسیٰ کو اپنی آغوش میں لے کے آئیں، لوگوں نے اشکال کیا، اعتراض کیا اور سارے جوابات ہو گئے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی ہم اپنی آغوش میں کبھی بچے کو لے کے جاتے ہیں، بچہ یہ کبھی بھتیجا ہوتا ہے، کبھی بھانجا ہوتا ہے، کبھی کسی دوست یا عزیز کا بیٹا ہوتا ہے، اور لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں جو نہیں جانتے کہ بھائی یہ بچہ کس کا ہے، تو جواب دیا جاتا ہے بھتیجا ہے، بھانجا ہے، دوست کا بیٹا ہے، عزیز کا بیٹا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے پوچھا ہو یہ بیٹا کس کا ہے، آپ نے اشارہ کر دیا ہو اسی سے پوچھ لو کس کا بیٹا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے اگر اشارہ کر بھی دیا تو بچہ بولے گا نہیں۔ لیکن جناب عیسیٰ کی ماں جناب مریم ان کو بھی معلوم تھا، لیکن پھر بھی جناب عیسیٰ کی ماں نے اشارہ کیا کہ پوچھنا ہے تو اسی سے پوچھ لو یہ کون ہے۔ آخر یہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جیسے ہم کو یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم اشارہ کریں گے بچہ بولے گا نہیں، ایسے ہی جناب مریم کو یقین تھا کہ اگر میں اشارہ کر دوں تو یہ بچہ بول اٹھے گا۔ اگر میں
اشارہ کر دوں تو یہ بچہ بول اٹھے گا۔ اچھا جناب مریم کو یہ یقین آیا کہاں سے؟ اس لیے کہ اس کے پہلے جناب عیسیٰ کبھی بولے نہیں، کہ اس لیے کہ جناب مریم کو معلوم تھا، یقین تھا کہ اگر میں نے اشارہ کیا تو عیسیٰ ضرور بولیں گے۔ اس کا معلوم ہی مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی ماں جناب مریم کو یہ علم غیب تھا کہ اگر میں نے اشارہ کیا تو بچہ بول دے گا۔ دنیا کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، اگر ماننے پہ آ جائیں تو جناب عیسیٰ کی ماں کو بھی عالم غیب مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئے تو سید المرسلین کو بھی عالم غیب نہیں مانتے۔ جناب عیسیٰ کی ماں یقین تھا ان کو کہ اگر میں نے اشارہ کر دیا، میں نے جناب مریم کی طرف، میں نے اپنے بچے کی طرف رخ کر دیا تو میرا بچہ کلام کرے گا، میرا بچہ گفتگو کرے گا اور بول اٹھے گا۔ تو عزیزان گرامی یہ ہیں جناب عیسیٰ اور یہ ہیں جناب عیسیٰ کی والدہ جناب مریم۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ ہوا جناب عیسیٰ بول اٹھے، جناب عیسیٰ نے کلام کر دیا۔ اور یہ کون ہے؟ کہا یہ جناب عیسیٰ ہیں جن کے اوپر اللہ کا سلام ہے، سلام علیہ یوم ولد یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ تو جناب عیسیٰ کے اوپر سلام بھی ہے، اور جناب عیسیٰ جو بھی گہوارے میں کمسن ہیں، بچے ہیں، اللہ نے ان کو منصب بھی عطا کیا۔ تو جیسے جناب مریم کا لال بچپنے میں نبی ہے، ویسے ہی جناب فاطمہ کے دونوں بچے بچپنے میں امام ہیں۔ اب یہ کوئی نہ کہے کہ بچپنے میں امام کیسے؟ ارے جب امت سابقہ میں گہوارے والا نبی ہو سکتا ہے تو افضل الامم میں 4-5 برس کا بچہ امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ابنا یا حازان امامان قام و قادا، یہ میرے دونوں بچے حسن و حسین امام ہیں، یہ اگر کھڑے ہو جب بھی امام ہیں، یہ اگر بیٹھے ہو جب بھی امام ہیں۔ تو ان کی امامت کا اعلان، اور جیسے جناب مریم کے بیٹے کے اوپر سلامتی ہوئی، ایسے ہی جناب فاطمہ زہرا کی اولاد کے اوپر بھی اللہ نے سلام بھیجا۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے دربار مامون رشید میں جب اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کی بات آئی، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اہل بیت پیغمبر کے فضائل اور مناقب کی بات آئی تو وہاں پہ امام علی رضا علیہ السلام نے ایک بہترین نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کیا سمجھو کہ مقام اہل بیت کیا ہے، جو مقام اللہ نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں سنو، قرآن مجید میں انبیاء کے اوپر سلام ہے، اولاد انبیاء کے اوپر سلام نہیں ہے۔ جناب نوح کی بات آئی تو ارشاد خداوندی ہوا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ۔ جناب ابراہیم کی بات آئی تو ارشاد ہوا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ جناب موسیٰ و ہارون کی بات آئی تو ارشاد ہوا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى موسیٰ و ہارون۔ امام نے فرمایا دیکھا نوح پر سلام ہے، آل نوح پر سلام نہیں ہے، ابراہیم پر سلام ہے، آل ابراہیم پر سلام نہیں ہے، موسیٰ و ہارون پر سلام ہے، آل موسیٰ و ہارون پر سلام نہیں ہے۔ لیکن جب اہل بیت کی بات آئی تو اسی قرآن میں ارشاد ہوا سلام علی آل یاسین۔ کا یاسین کون ہے؟ کہا محمد عربی۔ کا اب سمجھے سلام علی آل یاسین یعنی سلام علی آل محمد۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ سلام علی آل یاسین یعنی سلام علی آل محمد۔ تو یہ آل محمد پیغمبر اسلام پر سلام، ہم نبی پر سلام بھیجتے ہیں، نبی کی اولاد پر سلام بھیجتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے سلام بھیجا، اس لیے کہ قرآن نے سلام بھیجا۔ آج یہ مسلمان اشکال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ بھائی نبی کے علاوہ کسی پر سلام نہ بھیجا جائے، حالانکہ جب ہم نماز میں آتے ہیں تو ہم یہی تو کہتے ہیں السلام علیکہ
अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। सलाम हो हमारे ऊपर भी, जो अल्लाह के सालेह बंदे हैं उनके ऊपर भी अल्लाह का सलाम हो। अजीब बात है, नमाज के अंदर हमारे ऊपर भी सलाम हो, जो अल्लाह के सालेहीन बंदे हैं उनके ऊपर भी सलाम हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह नमाज की आलम में, नमाज की हालत में आम इंसानों पर भी सलाम हो जाए, अल्लाह के साले बंदों पर भी सलाम हो जाए, लेकिन जिस पे नमाजें फख्र करती हो, जिन पे सजदे नाज करती हो, उन पे सलाम न होने पाए? ये कैसे हो सकता है कि जिस पे नमाजें फख्र करें, जिन पे सजदे फख्र करें, उन पे सलाम न होने पाए? और ये मुसलमानों का मुत्तफक मसला है कि अगर सलाम करना है, कोई मुसलमान है आप सलाम करिए, भी आखिरी बात, गुफ्तगू तमाम हो गई। सलाम करना है, मुसलमानों को सलाम करिए, जवाबे सलाम भी दीजिए। बहुत अहम बात थी जो अभी पाकिस्तानी मसला चल रहा है, लेकिन चूंकि वक्त मेरा गुजर चुका, उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, फिर इंशाअल्लाह कभी। आप देखिए कि कहा कि अगर कोई काफिर है बज़्म में या काफिरों की बज़्म है, आप वहां पे जाइए, सलाम नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? कहा ऐसे सलाम करिए, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। सलाम हो उन लोगों के ऊपर कि जो हिदायत की पैरवी करने वाले हैं। अजब है, मुसलमान जो हिदायत की पैरवी करने वाले हैं उन पर तो सलाम हो जाए, जो मरकज़े हिदायत हो, जो महवरे हिदायत हो, जो मंबे हिदायत हो, जो हादी और महदी हो, उन पे सलाम नाजायज हो जाए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो हादी हो, जो महदी हो, जो मंबे हिदायत हो, जो मरकज़े हिदायत हो, हकीकत में वो इस काबिल हैं कि उनके ऊपर सलाम भेजा। कुरान ने सलाम भेजा, अल्लाह ने सलाम भेजा, अंबिया ने सलाम भेजा, मुरसलीन ने सलाम भेजा। 9 महीने तक आयत तत्हीर के नुज़ूल के बाद पैगंबर इस्लाम दरे अहले बैत पाते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा, ए नबूवत के अहले बैत, आप पर हमारा सलाम हो। इसी सुन्नत को हम अपनाते हैं और हर नमाज के बाद कभी मशहद का रुख करके, कभी काज़मैन का रुख करके, कभी सामर्रा का रुख करके और कभी करबला का रुख करके, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। एक करबला वाले शहजादे, एक करबला वाले प्यासे, आपके ऊपर हम सबका सलाम हो। यकीनन अगर नमाजों के बाद हम करबला वालों पर सलाम करते हैं तो नमाज मोमिन की मेराज है, लेकिन उस वक्त हमारी नमाजों को मेराज हासिल हो जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, हम जो करबला वालों को सलाम करते हैं, उस सलाम में और जो सैयदुश शुहदा ने हमें सलाम किया है, दोनों में बड़ा फर्क है। हम जो सलाम करते हैं तो अपने वतन में होते हैं, खाने और पानी से सैराब होते हैं, अपने अजीजों के साथ होते हैं, सेहत और सलामती के साथ होते हैं, तो हम सलाम कर रहे हैं। लेकिन जब करबला में सैयदुश शुहदा ने हमें सलाम किया तो 3 दिन की भूखो प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं सैयदुश शुहदा। आलम यह है कि अपने वतन में नहीं, करबला के तख्ते मैदान में है सैयदुश शुहदा। अपने असहाबो अंसार के साथ नहीं, तमाम असहाबो अंसार खाको खून में गलता होके करबला की जमीन पर पड़े। ऐसे मौके पर जहां पे सैयदुश शुहदा ने बहुत सी वसीयतें की, वहीं पर एक वसीयत ये भी किया, मेरे लाल सैयद सज्जाद, जब मदीने पलट के जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना। अज़ादारों इमाम हुसैन का ये सलाम क़यामत तक के आने वाले अज़ादारों को और शियों को पहुंचता रहेगा। जो सैयदुश शुहदा ने वसीयतें की, उन वसीयतों में से एक वसीयत ये है, वैला और जो वसीयतें हैं वो वसीयतें इस तरीके से हैं कि ए मेरे लाल, जब कर मदीने पलट के जाना ना तो मेरे शियों को चंद एक पैगाम और देना। वो क्या पैगाम? शियती महमा शरीफ तो माँ अज़बिन फस्कुरूनी, ए मेरे शियों जब कभी ठंडा पानी पीना तो करबला का रुख करके अपने प्यासे आका की प्यास को याद कर लेना। और उसके बाद और समय तुम बेगरीबिन और शहीदिन फंदेबूनी,
اے میرے شیعوں، جب کسی غریب، کسی جو ہے شہید کو بے کس کی فریاد کو سننا تو اپنے آقا کی بے کسی اور مصیبت کو یاد کر لینا۔ اس کے بعد امام ایک وصیت اور کرتے ہیں، اے میرے لال یہ بھی پیغام پہنچا دینا، اے میرے شیعوں، کاش کہ تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا آقا اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کو لے کے کس طریقے سے پانی کے لیے فریاد کر رہا ہے، لیکن ان ظالموں نے تمہارے آقا کے بچے کے اوپر ترس نہ کھایا بلکہ ترس کھانے سے انکار کر دیا۔ عزادارو، یہ ہے وصیتیں سید الشہداء کی، امام حسین کی۔ یہ حسین کا بچہ ہے، یہ حسین کا ششماہ ہے۔ عزادارو، جو آج کی تاریخ ہے اس میں 2 معصوم یتیموں کی اور شہادت کی تاریخ ہے۔ وہ کون 2 یتیم؟ جناب مسلم کے 2 یتیم، جناب مسلم کے 2 یتیم فرزند۔ عزادارو، آج کی تاریخ جو گزری ہے 23 تاریخ، یہ یتیمان جناب مسلم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں جیسے جناب مسلم کو بڑی مسافرت کی موت مارا گیا، ایسے ہی جناب مسلم کے دونوں بچوں کو عالم غربت میں شہید کیا گیا۔ جیسے جناب مسلم کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا سوائے ایک ضعیفہ مومنہ کے، ایسے ہی جناب مسلم کے بچوں کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا سوائے ایک مومنہ کو۔ جبکہ جب اس مومنہ نے جناب مسلم کے بچوں کو دیکھا کہ درخت کے اوپر یہ پھول جیسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو بلایا، اے میرے نونہال یہ بتاؤ تمہارے چہرے سے بڑی معصومیت ظاہر ہوتی ہے، اے بچوں بتاؤ تم کون ہو؟ بچے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، نہیں بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن جب بہت واسطہ دیا تو کہا کہ ہم سفیر حسین مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں، ہم یتیمان مسلم ہیں۔ عزادارو، یہ مومنہ تھی، عزادار حسین تھی، عاشق اہل بیت تھی۔ ان بچوں کو لے گئی اپنے گھر، ہاتھ منہ دھلا کے ان کو کھانا کھلایا، ایک حجرے میں ان کو لے ڈال دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جناب مسلم کا جو بڑا بیٹا جناب محمد تھے، ایک مرتبہ خواب دیکھ کے بے چین ہو گئے، خواب دیکھ کے بے چین ہوئے، اپنے بھائی جناب ابراہیم کو اٹھایا، اے میرے بھیا ایسا لگتا ہے کہ مصیبت کے وقت تمام ہو گئے، غربت کے وقت تمام ہو گئے۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا اے بھیا ابھی میں نے بابا مسلم کو دیکھا تھا جو خواب میں آئے، کہا اے میرے لال محمد تمہاری مصیبت کے دن تمام ہونے والے ہیں، غربت کے دن یہ تمام ہونے والے ہیں، بچوں جلدی تم ہم سے ملحق ہونے والے ہو۔ بچوں نے جیسے ہی گریہ کرنا شروع کیا، ادھر حارث نامی ملعون نے جیسے ہی آواز کو محسوس کیا حجرے میں آیا، کیا دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو گلے مل کے رو رہے ہیں۔ پوچھا تم کون ہو؟ بچے ڈر کی وجہ سے فوراً کہہ دیتے ہیں ہم یتیمان مسلم ہیں، ہم مسلم کے بچے ہیں۔ جیسے ہی اتنا سنا حارث نے ایک مرتبہ بچوں کے بالوں کو پکڑا، کھینچتا ہوا ایک مرتبہ صحن کھانا ملایا۔ عزادارو، اس وقت میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جب میں نے یہ پڑھا کہ 2 یتیم چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کو پوری شب ظالم نے صحن خانہ میں جو ستون تھا اس ستون سے باندھ کے رکھا، اور جب صبح نمودار ہوئی تو کھینچتا ہوا یہ ظالم نہر کے قریب لے کے گیا، اور وہاں جب پہنچا تو کہا بس تم لوگوں کا آخری وقت آ گیا ہے، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عزادارو، آپ نے مصائب میں سنا ہوگا کہ جیسے ہی ان دونوں یتیم بچوں کے بابا جناب مسلم نے کہا تھا اے جلاد اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ایسے ہی دونوں بچوں نے کہا اے حارث اتنا موقع دے دے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ عزادارو، بچوں نے نماز شروع کی، نماز تمام ہو گئی، بارگاہ خداوندی میں اپنے یتیموں نے ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ دعا کرتے ہیں یا حیو یا قیوم یا
बस जालिम की तलवार चली, मोहम्मद के सरोतन में जुदाई हुई, मोहम्मद का जिस्म दरिया के हवाले किया, छोटे भाई के सामने बड़े भाई के सरोतन में जुदाई हुई। वो वक्त भी आया इब्राहिम के सरोतन में जुदाई हुई, इब्राहिम का सर भी दरिया के हवाले किया गया। अरे बहते पानी में इब्राहिम का लाशा रुका रहा, मोहम्मद का जनाजा रुका रहा, लेकिन जैसे ही इब्राहिम का जनाजा आया, दोनों भाइयों ने एक दूसरे की बाहों में हाथ डाल दिए। जनाजा एक मर्तबा पानी में उतरने लगा। अजब नहीं मलाइका में कोहराम मचा हो, वाह मोहम्मदा, वाह इब्राहिमा, वाह मुस्लिमा, वाह हुसैना, वाह अलिया, अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन, व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि, इलाही बिइक़्तिज़ारा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फ़ीहा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम में से जो भी परेशान हाल हैं इनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुनिया में जहाँ कहीं भी मुहिबान अहले बैत अलैहिस्सलाम मरीज़ हैं उनको शिफा अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का खुसूसन बरादर अज़ीज़ मौलाना शमीमुल हसन साहब को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मजलिस मुनक़िद की गई उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा। आगाज़ से इल्तिमास है कि 5 मरतबा कम अज़ कम, चूँकि मजलिस के बाद उमूमन रिवायात में है कि दुआएँ बारगाह खुदाबंदी में मुस्तजाब होती हैं, लिहाजा 5 मरतबा पढ़ के हम बारगाह खुदाबंदी में इन आंसुओं के तसद्दुक़ से, इन मजलिस अज़ा के तसद्दुक़ से, फर्श अज़ा के तसद्दुक़ से, अहले बैत अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ से, जनाब मुस्लिम के दोनों यतीम बच्चों के तसद्दुक़ से बारगाह खुदाबंदी में हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जनाब शमीम साहब को सेहत व सलामती अता फरमाए। मज़ीद सूरह फातिहा पढ़ के जिन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मजलिस की गई है उनके लिए खुसूसन अपने तमाम मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात और जहाँ कहीं भी मोमिनीन मोमिनात हैं उनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं,